علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی شو فیوچر لینگویج جنرل. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ جنرل شعیب. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ڈفرینٹ سیشنز کر رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ کی دنیا میں ایک عظیم نام ہے ان کا، ایز اے کرکٹر، ایز اے بیٹس مین، ایز کمنٹیٹر. تو آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی لائف جرنی کس طرح کی رہی ہے. جی سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا کیریئر کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا ایز اے بیٹس مین؟ کریئر ایز سچ مجھے کرکٹ میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اسکول میں اسپورٹس مینڈیٹری تھیں. کرکٹ کھیلتا تھا، ٹینس اور اس کے ساتھ اسکواش. تو گورنمنٹ کالج میں جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو وہاں سے ایکچولی کرکٹ میں سیریسنس آئی. کالج کی طرف سے اپرچونیٹیز ملی، کالج کو ریپرزینٹ کرنے کی اپرچونیٹی. اس کے بعد پھر اپنی سٹی کو ریپرزینٹ کیا، اور اس کے بعد اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملتی گئیں، اور شکر اللہ کا کہ وہ اویل ہوتی رہیں. سر جس طرح ہم لوگ آپ کی کرکٹ کے بارے میں آپ کو دیکھا ہے تو آپ ایک بہت اسٹائل آئیکن رہے ہیں اپنے زمانے کے. تو سر جس میں آپ اپنا ایک بینڈ لگا کے آپ پٹی باندھ کر بیٹنگ کرتے تھے، سر اس کے پیچھے کیا لاجک ریزن تھا؟ اس کے پیچھے لاجک کچھ نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ 92 کا ٹور تھا انگلینڈ کا، تو وہاں پہ ہم لوگ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پہ ویمبلڈن کے سارے پلیئرز تھے. تو پیٹ سیمپرس کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی ہوگی، تو پھر ہم نے کچھ سووینئرز جو ہیں وہ ایکسچینج کیے. کرکٹ کی کچھ چیزیں میں نے ان کو دیں، اور انہوں نے اپنا وہ جو ٹینس کا بینڈنا جو ہے مجھے دیا. اور وہ کافی دیر پڑا رہا ایکچولی. اس کے بعد 93 میں میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بیگ کھولا اپنا، تو اس میں وہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار اس سے میں نے پرومس کیا تھا کہ یہ میں ضرور پہنوں گا. تو اس کے بعد وہ پہننا شروع کیا تھا میں. سر جس طرح لوگ میچ کھیلتے رہے ہیں تو سر کون سی کنٹری کے خلاف آپ کو کھیلنے میں سب سے زیادہ مزہ آیا تھا؟ دیکھیے جس وقت ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز کی ایسے ٹیمیں تھیں جو چیلنج سمجھا جاتا تھا. اور ایز اے بیٹسمین آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ریکگنائزڈ ہوتے تھے کہ اگر آپ ان کے خلاف اچھا پرفارم کریں. اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ کافی اپارٹھائڈ کے بعد جب ان کو دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں موقع ملا، وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. تو یہ 3-4 ٹیمیں تھیں جن کے خلاف کھیل کے آپ کو ایز اے پلیئر بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی تھی، اور اگر آپ ان کے خلاف پرفارم کرتے تھے تو اور زیادہ مزہ آتا تھا. اور بالر کون سا ہارش آپ کو فیس کرنے کو ملا تھا؟ اس دور میں کافی تگڑے بالرز تھے، لیکن جو بہت زیادہ امپریسو تھے، جو آل ٹائم فیوریٹ رہے ہیں، وہ تو کارٹنی والش تھے، مالکم مارشل اور گلین میکرا. بہت اچھے بالرز تھے، اور ان کو کھیلتے ہوئے کافی زیادہ سوچنا پڑتا تھا. سر جس طرح آپ اپنے کرکٹ سے آپ نے جس طرح آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کمنٹری میں آ گئے، تو سر اس کے پیچھے کیا آپ کا وہ تھا سارا کہ اپنے کمنٹری میں آپ آئے ہیں؟ دیکھیے جس دن میں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تو جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب بس کرکٹ نہیں، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے آئی ایم جی کے جو ڈائریکٹر تھے وہ پاکستانی سیریز جو ہے وہ کور کر رہے تھے. تو ان کا مجھے فون آیا کہ آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ ٹیسٹ میچ میں کامنٹری کرنی ہے. میں نے ان کو کہا یار میں نے آج تک اس طرح نہیں کیا ہوا، میری کوئی پریکٹس بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ ہم لوگ آپ کو ٹرین کر لیں گے. میں نے کہا میں تو اتنی زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا. لیکن وہ اس طرف لے کے آئے، اور اس کے بعد کافی کچھ سیکھا. سیکھنے کے بعد جو پروٹوکالز ہیں کامنٹری کے، جو اس کے فائنل پوائنٹس ہیں وہ سیکھے. اور اس کے بعد آپ کو امپروو تو کرنا پڑتا ہے ڈے بائی ڈے، اور لرن کرنا پڑتا ہے کہ کیا اب آپ نے بات کرنی ہے، کس طرح لوگوں کو انگیج کرنا ہے. سر جس طرح ہم لوگ پاکستانی کنٹری میں ہیں تو ہماری اس طرح نیشنل لینگویج اردو ہے، تو آپ کمنٹری انگلش میں کرتے ہیں، تو سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کمنٹری جو ہے وہ اردو میں کر لینی چاہیے؟ بیسکلی چونکہ آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا سیٹلائٹ کی وجہ سے، کوئی بھی سیریز جو ہے وہ گلوبلی دکھائی جاتی ہے. اور چونکہ انگلش جو ہے اس کو گلوبل لینگویج کہا جاتا ہے، تو اسی لیے وہ اب ضروری بن گیا ہے. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح انڈیا کرتا ہے یا اور کنٹریز کرتی ہیں، ساؤتھ افریقہ کرتا ہے کہ وہ اپنی لوکل زبانوں میں بھی کامنٹری رکھتے ہیں. وہ آپ کے جو اسپورٹس چینل ہے اس میں انہوں نے آپشنز رکھی ہوتی ہیں کہ اس چینل پہ سوئچ کرو گے
تو آپ کو جو بھی لینگویج آپ کی ریجنل لینگویج ہے اس کے اوپر آپ کو کامنٹری ملے گی. تو آئی تھنک یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اردو میں کامنٹری بھی جو ہے ملنی چاہیے. سر اب جس طرح آپ کا چیف سلیکٹر بھی آپ رہے ہیں اور اس کا کمنٹیٹر بھی رہے ہیں, تو چیف سلیکٹر جس طرح ہیں اس کا ایکسپیرینس اور کمنٹری والا ایکسپیرینس اور بیٹس مین کا ایکسپیرینس, اس سب کو اس طرح بتائیں. دیکھیے ہر چیز میں آپ کو جو ہے وہ جاب کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑتا ہے. جو بھی آپ کریں زندگی میں اس میں یہ ہے کہ آپ کو سنسیئر ہونا پڑتا ہے اور آپ کو جو ہے 100% دینا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. اور میری ہمیشہ سے یہی عادت ہے کہ اگر میں کوئی جاب ایکسیپٹ کرتا ہوں تو پھر میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہو, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سکسیس ملتی ہے میرا خیال ہے. اور سر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کمنٹری میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور جو کرکٹ میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں, سر ان کے بارے میں آپ ٹپس بتائیں کہ کس طرح کی ان کو کیا چیزیں ہیں جو ان کو. دیکھیں ایک تو محنت بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اور پیشن بھی ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کمٹمنٹ. اور اگر کامنٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ضروری چیز ہے, جو کوچنگ مینول ہے اس کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں کہ آپ کو لینگویج اگر آپ انگلش میں کر رہے ہیں اس پہ عبور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو سرٹن ٹیکنیکس ہیں, کیونکہ جو ٹی وی کی کامنٹری ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ریڈیو سے. ریڈیو میں جب آپ کامنٹری کرتے ہیں ریڈیو پہ, تو جو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایک کوئی بندہ ہے جس کو نظر نہیں آتا, بینائی سے محروم ہے, اور اس کے لیے آپ نے پکچر کریٹ کرنی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ٹی وی میں ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ٹی وی میں آپ نے جو پکچرز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے, کیونکہ سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. جو کرکٹ دیکھ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو نہیں ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ جس طرح آپ نے ان کو بتانا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیسکلی دونوں جو میرا خیال ہے ریڈیو اور جو ٹیلی ویژن کی کامنٹری ہے وہ قدرے ڈفرینٹ ہے. سر اگر ہم لوگ جس طرح بات کرتے ہیں پہلے کے زمانے کے کرکٹ کی اور اب کے اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں, سر آج کل میچ فکسنگ وغیرہ بہت زیادہ جو ہے نا کی جا رہی ہے. تو سر اگر جب پہلے آپ جب بیٹنگ کرتے تھے تب کا اور اب کا اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں, اس میں کیا ڈفرینس آ رہا ہے جو بہت زیادہ. اب آئی سی سی نے کافی زیادہ جو ہے وہ جس طرح اینٹی کرپشن یونٹ بھی ان پلیس کر دیا, اور اس کے بعد کافی زیادہ اسکروٹنائز چیزوں کو کرتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی یہ جو بات سرفیس کرتی ہے اب تو کافی زیادہ چیزیں کنٹرول کر لی ہیں آئی سی سی نے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کرکٹ بورڈز بھی ہیں انہوں نے بھی آنسٹ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے پلیئروں کو بتانا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ انٹالریبل ہے, اور اگر آپ کریں گے تو اس میں پھر آپ کی بچت کوئی نہیں ہے. تو آئی تھنک چیزیں جو ہیں وہ اب بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں. سر اب جس طرح اگر آپ کو پی سی بی یہ آفر کرتا ہے کہ آپ کوچنگ کریں, یہ جو اب نیو کمرز آ رہے ہیں, تو سر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیے کافی زیادہ کیے, اب زندگی میں سکون چاہتے ہیں. اب جو چیز کر رہے ہیں اسی کے اوپر سٹک کرنا چاہتا ہوں میں. اچھا سر, دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح اپنے آپ کو اسے بھی 3 ورڈز میں ڈیفائن کریں کہ عامر سہیل کو 3 لفظ میں اگر ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو آپ کن 3 لفظوں میں کریں گے؟ میں کیا کہوں, عامر سہیل. دیکھیں اپنے آپ کو تو نہیں ڈیفائن کر سکتے, لیکن ایز سچ جو زندگی میں چیزیں سیکھی ہیں وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی آپ کام کریں تو آپ ڈیسائیڈ کریں تو اس میں کمٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آپ کو سنسیئرٹی ٹو دا جاب ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہارڈ ورک والا لفظ ہے وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو ہے آپ کو اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہارڈ ورک میرا خیال ہے وہ گدھوں کے لیے ٹھیک ہے کہ ہارڈ ورک گدھے کرتے ہیں, کافی زیادہ وہ بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر لاد دیا جاتا ہے اور اس کو لے کے چلتے ہیں. چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو ہمیں اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسمارٹ ورک کریں گے تو آئی تھنک یو ول میٹ سکسیس.
اچھا سر، اب جس طرح ورلڈ کپ کے لیے اب ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح کی ٹیم گئی اور انہیں کس طرح کا اپنا پرفارمنس شو کرنی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کی ٹیم میں کچھ چیزیں لیکنگ ہیں، لیکن اگر وہ اچھی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے پلانز کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے سیمی فائنل تک پاکستان ٹیم کو پہنچنا چاہیے. اس وقت 5-6 ٹیمیں اس طرح کہ وہ ایٹ پار ہیں اور جو بھی اچھی کرکٹ کھیلیں گے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ میرا خیال ہے وہ اچھی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. سر جس طرح آپ نے بات کیا کہ لیکنگ ہے کسی طرح میں ٹیمز میں، تو سر اسٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح کی بیٹنگ کرنی چاہیے اور اس کا پورا ایک اسٹرکچر دیکھیں آپ کو جو ہے وہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے آنیسٹ ہونا ہے اپنے ساتھ اور آپ نے ایز اے ٹیم جو ہے اپنی جو ہے ابلٹی جو ہے وہ اوپنلی ڈسکس کرنی ہے اور آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ اگر آپ 250 کی ٹیم ہے تو آپ 350 کرنے کی کوشش کریں. آپ نے آنیسٹ ہو کے آنیسٹلی جاب کرنی ہے. اگر آپ 250 کی ٹیم ہے تو آپ 270 کی کوشش کریں. اس میں آپ کے اچھا کرنے کے چانسز ہیں اور آئی تھنک پاکستان کے بالرز جو ہیں ان کو اس ورلڈ کپ میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان نے کوئی اچھی پوزیشن پہ آنا ہے اس ورلڈ کپ میں، کوئی اچیو کرنا ہے تو آئی تھنک فاسٹ ہمارے جو بالرز ہیں ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. سر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں جو جس طرح آپ نے بھی جب کرکٹ کھیلی ہوگی تو آپ کا صرف 1 رن کا مارجن ہوتا تھا کہ یہاں تو آپ کی کنٹری ون کر رہی تھی، یہاں تو لوز کر رہی ہوتی تھی. تو سر اس ٹائم آپ کے یہاں جو بیٹسمین ہوتا ہے اس پہ کتنا پریشر ہوتا ہے، وہ کس طرح اس چیز کو ہینڈل لیکن کرتے ہیں؟ آئی تھنک جو ٹیکنیکلی ویل اکوپڈ پلیئر ہوتے ہیں، جو تگڑے پلیئر ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے ان سچویشنز میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ایسی سچویشن میں وہ اگر اپنی ٹیم کو میچ جتواتے ہیں تو آئی تھنک وہ اپنا نام بڑا کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پلے ٹو پلے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کرنچ سچویشنز ہیں اس میں وہ کتنے تگڑے طریقے سے کھیلتے ہیں. سر اب جس طرح آپ کمپیریزن کریں کہ پہلے جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے اور اب جو ہماری جو اب کی جو کرکٹرز ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ایز اے کومنٹیٹر آپ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہے اس وقت کرکٹ، کیونکہ 3 فارمیٹس آ گئے ہیں اور اس کے بعد جو کیلنڈر ہے جو انٹرنیشنل پلیئرز کا وہ بہت زیادہ پیکڈ اپ ہے. آپ کو کنٹینیوس جو ہے آپ کو جو ہے وہ ٹوز پہ رہنا پڑتا ہے یا کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے. اس میں ریسٹ اور ریکوپریٹ کرنے کا جو ہے وہ ٹائم کم ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ٹیکنیکلی جو ویل اکوپ پلیئر آیا کرتے تھے بہت، اب وہ نہیں ہے. اب وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا ونڈو چلا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ کرکٹ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے. اسٹینڈرڈ میں بھی تھوڑا سا نیچے آیا ہو لیکن ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہے. سر اگر جس طرح آپ ڈیمانڈنگ کی بات بھی کر رہے ہیں آپ، تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ڈیزرونگ جو ہوتے ہیں ایز اے کمنٹیٹر یا جو بیٹنگ کے لیے کرکٹ کے لیے ہوتے ہیں تو انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے یا کسی کے ریفرنس کے تھرو اگر کوئی بندہ آگے آنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی انسان آگے آ رہا ہے دیکھیں بیٹسمین، اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ان پلیس ہوگا تو پھر اس طرح کی زیادتی نہیں ہوگی. جب سسٹم ہی نہیں ہوگا، جب لوگ سسٹم کو ہائی جیک کر لیں گے تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ زیادتیاں تو آپ کو نظر آئیں گی. تو آئی تھنک ہمیں اپنا سسٹم تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. اگر سسٹم تگڑا ہوگا اور کوئی انکمپیٹنٹ بندہ یا کوئی زیادتی کر رہا ہوگا تو اس کو وہ پکڑ لیں گے. سسٹم خود ہی ان کو جو ہے وہ ڈیل کر لے گا. اچھا سر، جس طرح اگر ہم لوگ پی ایس ایل کی بات کریں، جیسے لاہور قلندر نے چن کے مطلب ڈفرینٹ گلیوں سے جا کے اسٹریٹ پلیئرز جو تھے ان کو جو ہے اپنی ٹیم میں لیا ہے، تو سر ایز اے کمنٹیٹر اگر ہم اس چیز کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جو ہیں، تو پی سی بی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح جائیں وہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں کہ جو لوگ جو اچھی کمنٹری کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے لے کر آئیں؟ دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو اونس اس کے اوپر نہیں ہے. جو براڈ کاسٹرز ہیں یہ ان کے کرنے کا کام ہے. اب جس طرح ہمارا نیشنل براڈ کاسٹر پی ٹی وی ہے، پی ٹی وی اسپورٹس ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی میکنزم کریٹ کریں جہاں پہ لوگوں کو وہ ٹرین کریں. اب باہر کے ملکوں میں بی بی سی نے بھی اس طرح کافی عرصہ پہلے شروع کیا تھا کہ وہ اپنے براڈ کاسٹرز اور کامنٹیٹرز کو ٹرین کرتے تھے. ٹریننگ کے بعد جو ہے ان کو اپرچونٹی ملتی تھی کہ اب آ کے وہ لائیو کامنٹری کریں یا ریڈیو کے اوپر کامنٹری کریں. آئی تھنک یہ تو اسپورٹس چینلز کے اوپر چیز آتی ہے کہ وہ ڈیولپ کریں جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے ٹورڈز کامنٹری یا کھیلوں کی طرح جو بھی ہے. سر اگر ہم لوگ فیمیلز کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ دیکھیں کرکٹ میں
ایز اے کمنٹیٹر اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ وہ ایک مرینا آفتاب میم جو ہیں ایز اے کمنٹیٹر وہ آئی ہیں. تو سر ایسے لڑکیوں کو اس چیز میں پروموٹ نہیں کیا جاتا, اس کے پیچھے کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹرینڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے, ٹرین کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. تو اگر یہ ہمارے نیشنل براڈ کاسٹرز ہیں, جتنے بھی اسپورٹس چینل ہے, وہ اس چیز کو انکریج کریں گے تو اور زیادہ آپ کو نام نظر آئیں گے. سر اب جو آپ تھوڑی سی ٹپس بتائیں مجھے, اور وہ ان فیوچر پلیئرس کے لیے جو اپنا پرسیو کرنا چاہتے ہیں کیریئر کے ایز اے کمنٹری, انہیں کیا گائیڈ لائنس آپ بتائیں گے انہیں, اور جو کرکٹ میں اپنا کیریئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر جس گیم کے اوپر بھی وہ کامنٹری کر رہے ہیں, اس کی ٹیکنیکل نو ہاؤ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریڈیو کی کامنٹری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ٹیلی ویژن کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اگر کور ڈرائیو لگ رہی ہے, دیکھیں ایک لیڈ کامنٹیٹر ہے اور ایک ایکسپرٹ ہے جس کو کلر کہتے ہیں. سو یہ ان کا رول جو ہے وہ ڈیفائن ہے. جو لائیو ایکشن ہوا ہے وہ جو لیڈ کامنٹیٹر ہے اس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا, جو ایکسپرٹ ہے اس نے اس کو تھورلی ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو کرکٹنگ ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ آپ کو جو لاز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کا ایک ردم اور فلو ہونا چاہیے کامنٹری میں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سننا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے بیسکلی جو ہے لاز آف دا گیم, جو ٹیکنیکل آسپیکٹ آف دا گیم, اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو گے تو باقی جب آپ کامنٹری کی گائیڈ لائنس لوگے تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. اور سر جو کرکٹ میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں اپنا؟ دیکھیے کرکٹ میں سب سے پہلے کرکٹ جو ہے وہ کسی اچھی کلب کو جوائن کریں, اور جو ہے آپ ٹیکنیک کے اوپر اپنا کام کریں کہ بیٹنگ کس طرح ہونی چاہیے, آپ کو کریز کس طرح آکوپائی کرنی ہے, اگر ڈیمانڈ ہے سچویشن کی کہ رنز کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو اچھی کلب میں جا کے میچز کھیل کے یہ سارا کچھ آئے گا, اور اوبویسلی اسمارٹ ورک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر جس طرح آپ نے بات کی ہے اچھے کلب کو جوائن کرنا چاہیے, سر جس طرح اب صرف لاہور کراچی اس طرح کی جگہوں پہ ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں ہے کہ جو نیشنل کرکٹ کلب بنائے گئے ہیں, تو سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں کہ نہیں, بہت پورے پاکستان میں کلبس ہیں سر, مطلب جو گورنمنٹ کے اتھارٹی؟ دیکھیں گورنمنٹ کی تو آپ بات ہی نہ کریں, کیونکہ جتنے بھی آپ دیکھیں یہ گراؤنڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں موسٹ آف دیم وہ تو گورے بنا کے گئے ہوئے ہیں نا. ہم نے کیا نیا ڈیولپ کیا ہے, 6-7 گراؤنڈ زیادہ ڈیولپ کی ہوں گی. آپ دیکھیں نا اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی, اس میں گراؤنڈز ہی نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کی تو آپ بات نہ کریں, گورنمنٹ کی تو آپ چھوڑ دیں. اب جو آپ کے پاس تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ہے اس کو یوٹیلائز کر کے آپ نے آگے چلنا نا. چلیں سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت انفارمیشن ملی ہے. جی ویورز, ہم لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی ہے, اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا یہ شو رہے گا جو اپنا کیریئر کرکٹ میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں یا ایز اے کمنٹیٹر بننا چاہتے ہیں. اور ڈیورنگ شو کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی تو معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے شو پہ پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.